یہ جب ہندوستان میں انگریز آیا نا، انگریز، تو اس نے سب سے پہلے دینی مدرسوں کو ختم کرنے کی کوشش کی، اور یہ لارڈ میکالے وغیرہ نے لکھی ہے یہ بات، موقع ملا تو اس کے حوالے کے ساتھ میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا یہاں ہندوستان میں ایک غریب مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والے میں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، چٹائی پہ بیٹھا ہے، نہ کوئی اسکالرشپ اس کی، چندوں کے پیسوں پہ وہ پڑھا ہے، غریب لوگ، لیکن وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس میں کانفیڈنس ایسے ہوتا ہے، بات ایسے کرتا ہے جیسے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا وہ۔ یعنی ہم اتنے وسائل خرچ کر کے جو کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں، یہاں مدرسوں میں چٹائیوں پہ بیٹھ کے علم حاصل کرنے والوں میں وہ کانفیڈنس، یہ کس چیز کا کانفیڈنس ہے؟ یہ اپنے حق پر ہونے کا احساس ہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ کیا ہے، وہ ایسا سسٹم ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے۔ میں نے بھی نیچے بیٹھ کے پڑھا ہے، آپ وراثت کے مسائل ہیں، نکاح طلاق کے مسائل ہے، اسلام کے عبادت کا نظام ہے، اسلام کے معاملات کا نظام ہے، آپ کسی لبرل کسی گورے کو میرے سامنے بٹھا دو، انشاءاللہ، بڑی بات نہیں کر رہا، اسلام کے مقابلے میں دنیا میں کسی کے پاس اتنے خوبصورت قوانین نہیں ہیں۔ آج بھی اسلام ببانگ دوہل یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایک ایک جزیہ میرا اٹھا کے دیکھو، دنیا یونائٹڈ نیشن بن گئی، اتنے بڑے بڑے اسکالر بیٹھ گئے، دنیا میں بڑے بڑے ذہین لوگ، پڑھے لکھے لوگ وجود میں آ گئے، مگر اسلام نے جو نظام دیا ہے نا، خاندانی نظام، عبادت کا نظام، تجارت کا نظام، اور جتنے بھی اسلام کے معاملات کا نظام، ان تمام نظاموں میں اسلام کے مقابلے میں ٹھہرنے والا کوئی ہے نہیں۔ ایسے دلائل ہیں اسلام کے پاس، تو اس وجہ سے انہوں نے کوشش کی ہندوستان سے دینی مدارس کو ختم کیا جائے۔ یہاں بھی میں ایک بات بتا دوں، بعض شرپسند لوگ کہتے ہیں کہ مولانا قاسم نانوتوی نے جو پھر تمام مدارس جب ختم ہو گئے تھے نا، ایک درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی، اس وقت سے دیوبندی مسلک وجود میں آیا، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ سارے مدارس جب ختم ہو گئے تو انہوں نے وہی علماء جو انہی مدرسوں سے فارغ تھے، جو ہندوستان میں جو علم پڑھایا جاتا تھا، جو ساری دنیا پڑھتی تھی، اسی علم کو باقی رکھنے کے لیے مدرسہ کھولا تھا۔ تو ان کے اگینسٹ جو لوگ چلے ہیں، جو ان کے نظریات سے اتفاق نہیں کیا، ان نظریات سے فرق کرنے کے لیے ان کو دیوبندی کہا جاتا تھا۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ نئے مسلک کی بنیاد رکھی انہوں نے اور یہ اس وقت سے وجود میں آئے ہیں، کیونکہ وہ دیوبند میں تھا تو اس لیے اس کا نام کیا پڑ گیا، ورنہ وہ سارے ہندوستان اور بر صغیر کے سارے وہی علماء تھے، کوئی نیا مسلک کی بنیاد نہیں رکھی، نہ ان کے کوئی نئے عقیدے، نہ ان کی کوئی نئی بنیاد، نام یہ پڑ گیا اس لیے کہ ان کے اگینسٹ کچھ لوگ چلے تھے، ان سے فرق کرنے کے لیے۔ تو خیر، تو حقیقی معنی میں آپ کو براڈ مائنڈڈ کون بناتا ہے میرے بھائی؟ اسلام بناتا ہے، ہر بات عقل سے کرتا ہے، اور آپ کو ہزاروں لاکھوں انسانوں، حتیٰ کہ اپنے کلچر کی غلامی سے نکال کے کہاں لے کر آتا ہے؟ اللہ کی غلامی کی طرف۔ اس پہ آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں۔ مسلمان اگر بیوی کے حقوق بھی ادا کر رہا ہے نا، بیوی کی وجہ سے نہیں، وہ کس کی وجہ سے؟ خدا نے حکم دیا ہے، خدا کا آرڈر ہے۔ وہ آپ کو محبت ہوگی تو بھی حقوق ادا کرنے، نہیں ہوگی تو بھی ادا کرنے۔ اور دنیا جو کر رہی ہے نا، یا تو محبت میں یا ڈنڈے کی طاقت، قانون، اور قانون میں اتنا دم نہیں ہے کہ وہ ہر گھر میں گھس کے آپ کو احکامات پر عمل درآمد کروائے۔ قانون میں اتنا دم، یہ تو انسانوں کے قوانین ہیں نا، نافذ کرنے والے بھی انسان، قانون میں رشوتیں بھی چلتی ہیں، قانون میں کرپشن بھی ہوتی ہے، قانون کی پہنچ بھی محدود ہوتی ہے، چھپ کے پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا کی غلامی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو شدید روزے میں صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے اور پینے سے روکتی ہے، جبکہ کوئی انکوائری کرنے والا، کوئی سزا دینے والا بولو نہیں۔ کیا انسان کے کہنے پہ انسان ایسی قربانی دے سکتا ہے؟ یہ تو ڈاکٹر کے کہنے پہ نہیں لوگ کر رہے جو صبح شام آپ کو ڈائٹنگ کے فضائل سناتے ہیں، پھر بھی 2-4 برگر پرہیز کرتے کرتے، میں تو پراٹھے پھوڑ کر آ گیا نا، حالانکہ چلو ایک دفعہ صبح ہو گیا، اس ٹائم پہ کوئی تک نہیں بنتا، لیکن چونکہ اسلام میں حرام نہیں ہے، حکیم بھی کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب یہ پراٹھے چھوڑ دو، پھوڑ دیے ہم نے چھوڑنے کے بجائے کیا کر دیے۔ لیکن یہی اگر اللہ نے پابندی لگائی ہوتی
تو ہم صبح صادق سے لے کے رمضان میں غروب آفتاب تک شدید ترین گرمیوں میں بھی جب صبح 10-11 بجے سے پیاس لگنا شروع ہوتی تھی, الحمدللہ نہا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, شاور لے رہے ہیں, مگر ایک قطرہ حلق میں جانے نہیں دیتے. تو یہ کس کا احسان ہے انسانیت پر بھائی؟ اللہ کا. تو جو اسلام انسان کو اتنا مہذب بنا دے کہ جس خدا نے گرمی میں پابندی لگا دی ایک قطرہ نہیں پی سکتے وہ نہ پیے, تو وہ اسلام لوگوں کے حقوق بھی دلوا سکتا ہے اپنے ماننے والوں سے. وہ بچوں کے حقوق بھی دلوائے گا, وہ بیوی کے حقوق بھی دلوائے گا, وہ باپ کے حقوق بھی دلوائے گا, اور دلوا رہا ہے. ہمارے معاشرے کا نا میڈیا غلط رخ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے. جو ہمارے معاشرے میں پازیٹیوٹی ہے جو بہت زیادہ ہے نیگیٹیوٹی کی نسبت, اس پازیٹیوٹی کو ہمارے چینل اس کو پروموٹ نہیں کرتے. ہمارے یہاں بد اخلاقی کے واقعات دکھائیں گے, وہ 5 روپے اس سے لوٹ کے کھا لیے اس نے, اور گالیاں دے رہا ہے, اور یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. جو قربانی کا جذبہ انسانوں کے لیے ہمارے ہاں اب بھی ہے, وہ اس معاشرے میں نہیں ہے. میں آپ کو ایسے درجنوں لوگ دکھا سکتا ہوں, 10 سال سے باپ فالج زدہ قومے میں پڑا ہوا ہے, بیٹا خدمت کر رہا ہے اور آج تک اس کی پیشانی پہ بل نہیں آئے. اور لبرل لوگوں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ باپ بوڑھا ہوا اسے زہر کا انجیکشن لگا کے مار دیا. آپ کو مذہبی لوگوں میں ایسے واقعات نہیں ملیں گے, لبرل لوگوں میں ملیں گے. آپ کو مذہبی لوگوں میں گناہ کے واقعات ملیں گے, توبہ بھی ملے گی, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا بھی ملے گا. جو نام نہاد لبرل ہیں اس میں گناہ کے واقعات ملیں گے, اللہ سے اس گناہ پہ توبہ بولو نہیں ملے گی, وہ نہیں, ندامت نہیں ہوتی.